فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کتے کی وجہ سے ایک انسان جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے ایک انسان کتے کی مدد کرنے کی وجہ سے، اس کی جان بچانے کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ کتا ایک حرام جانور ہے۔ آپ تھوڑا تصور کریں، اگر کوئی حلال جانور کی مدد کرے، اس کی جان بچائے، اس کو کتنا اجر ملے گا۔ پھر اس سے تھوڑا آگے چلیں، جانور کو چھوڑیں۔ اگر ایک انسان مجبور ہے، اس کی جان بچائی جاتی ہے یا مجبوری کے وقت اس کی مدد کی جاتی ہے، پھر اس وقت رب تعالیٰ کتنا اجر دیں گے۔ رب تعالیٰ اس انسان کے اوپر جو مدد کر رہا ہے کتنا خوش ہوگے، کتنے اس کے گناہ معاف ہوں گے، کس قدر رب تعالیٰ خوش ہو کے اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب کریں گے۔ یہ رب کی رحمت کا بھی ایک عجیب نظام ہے۔ یہ کب جوش میں آ جائے، کس وقت جوش میں آئے، کیسے آنا ہے، یہ رب تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انسان کون سا عمل کرے گا، اور اس عمل کی وجہ سے رب کی رحمت جوش کے اندر آئے گی اور اپنی چھتری تلے اس انسان کو ڈھانپ لے گی اور اس انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے انسانوں کو نصیحت کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ جب تک انسان کی امید اللہ تعالیٰ سے لگی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ مدد کرتا رہتا ہے، اس کو مشکل سے نکالتا رہتا ہے۔ جیسے انسان مایوسی کی طرف قدم رکھتا ہے، نا امیدی کی طرف قدم رکھتا ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا کامیابی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، میرا کوئی اس طرف آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، میں آگے جا ہی نہیں سکتا ہوں، یہ مایوسی والا قدم ہوتا ہے۔ پھر اس وقت رب تعالیٰ بھی کہہ دیتا ہے، اگر تو مجھ سے مایوس ہو گیا، ٹھیک ہے، جس سے تیری آس لگی ہوئی پھر اس طرف چلا جا۔ چلو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان کیا کہ ایک انسان سفر کر رہا ہے، اس کو رستے کے اندر پیاس لگی، اس نے دیکھا ہے قریب کنواں ہے، کنویں کے اندر داخل ہوتا ہے اور پانی پیتا ہے، باہر نکل آتا ہے۔ باہر نکل کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے اور وہ گیلی مٹی کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے۔ اس نے تھوڑا ذہن کے اندر سوچا کہ اس کو بھی پیاس لگی ہے، جس طرح مجھے پیاس کی شدت تھی اسی طرح اس کو بھی شدت ہے، لیکن اس کو پانی مل نہیں رہا، یہ کنویں کے اندر جا نہیں سکتا۔ کیا کیا اس نے، دوبارہ پھر کنویں کے اندر چلا گیا، اپنے جوتے کے اندر اس نے پانی ڈالا ہے اور جوتا اپنے منہ کے اندر پکڑا ہے اور باہر آ کے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر اتنا خوش ہوئے کہ اس نے ایک حرام جانور ہے اس کی جان بچائی ہے، اور رب تعالیٰ کی خوشی دیکھی ہے کہ سارے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دی ہے اور جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دیا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں، حضور کیا جانوروں کی جان بچانے کے لیے بھی انسان کو اجر ملے گا؟ اگر کوئی انسان کسی جانور کی جان بچاتا ہے تو کیا اس کو بھی اجر ملے گا؟ فرمایا فی کل کابد رطبۃ اجر، ہر جانور کی جو جاندار چیز ہے نا، اس کی آپ جان بچاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، بھوکا ہے پیاسا ہے اس کی پیاس مٹاتے ہیں، اس کی بھوک مٹاتے ہیں، آپ کو اجر دیا جائے گا۔ یہ بات ہے اس انسان کی جو جانور کی مدد کر رہا ہے، جانور کی جان بچا رہا ہے۔ جانور بھی کون سا؟ جو حرام ہے۔ تھوڑا تصور کریں، رب تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ رب تعالیٰ تو بہانے سے انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ تم نے جنت کے اندر جانا ہے، یہ ہلکا سا کام کر لو، یہ چھوٹا سا کام کر لو، میری رحمت کی چھتری تمہارے اوپر سایہ کر دے گی، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے، بڑا دلچسپ واقعہ۔ ایک انسان حرام جانور کی جان بچانے کی وجہ سے جنت کے اندر چلا جاتا ہے، تو آج کے انسان ایک انسان کی مدد کر کے ارد گرد دیکھیں کتنے مجبور ہوتے ہیں، کتنے بیچارے لاوارث ہوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، پینے کو کچھ نہیں ہوتا، ان کی پیاس مٹائی جا سکتی ہے، ان کی بھوک مٹائی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس اتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں، وافر مال ہوتا ہے کہ ہم ارد گرد تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو کئی لوگ ہمارے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، ان کی پیاس بجھ سکتی ہے، ان کی بھوک مٹ سکتی ہے۔ تو پھر ایک انسان کی بھوک مٹانے سے، جان بچانے سے، پیاس بجھانے سے رب تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے، اور کس قدر اس انسان کو جنت کے اندر درجات دیں گے، کس قدر انسان کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے دلیل ہے رب کی رحمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک حرام جانور کی جان بچانے کی وجہ سے انسان کو جنت کے اندر داخلہ